ہم جس دیار سے آ رہے ہیں اور جس دیار میں آئے ہیں اس دیار کے کچھ تقاضے ہیں، اس شہر کے کچھ تقاضے ہیں اور اس سفر کے کچھ تقاضے ہیں، جس میں سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک ایک قدم پر ان دینیات اور ان اسلامی تعلیمات کا خیال رکھیں کہ جس کی تاکید کی گئی ہے۔ ویسے تو زندگی کے تمام امور میں کہا گیا ہے کہ اسلام کی ہر بات اپنے پریکٹیکل طور پر آپ اس کو اپنائیں، لیکن ظاہر ہے کچھ روحانیت اس سفر میں رہتی ہے، اور روحانیت یہ سفر زیارتی ہے جس میں سب سے اہم ترین بات اخلاقیات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی زائر، کسی ایسے مومن کا دل نہ دکھے، اسے پریشانی نہ ہو، اسے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ رہ جائے، کیونکہ ایسے موقع پر ہم جب آتے ہیں تو بعض باتوں کی وجہ سے ہمارا ذہن ایک دوسرے سے ذرا مختلف ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بدظن ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسی جگہوں پر آنے کے لیے حکم ہے کہ اگر پہلے سے کوئی دل میں کسی قسم کی نفرت ہو، کوئی بات ہو تو اس کو مٹایا جائے، نہ کہ ایسے موقع پر ہم کسی اپنے چاہنے والے سے بدظن۔ اخلاقی باتیں ہیں، اخلاقی نکالہ خلق عظیم رسول اکرم کو جو سب سے بڑا درجہ ملا ہے وہ یہی اخلاقیات کی وجہ سے کہ آپ کو کہا ہے رسول اللہ ہم نے آپ کو خلق عظیم کے منصب پہ فائز کیا ہے، اور آپ اخلاق کی بہترین مثال ہیں، اور اخلاق آپ نمونہ ہے تمام عالم اسلام کے لیے۔ اخلاقی پہلوؤں کا خیال رکھیں۔ میں بہت سی باتیں کہنا چاہ رہا ہوں لیکن نہیں کہہ پاؤں گا۔ وہ باتیں کہ جو ضرورت کے مطابق ہیں وہ یہ ہیں کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں، ہوٹل سے نکلیں، حرم کی طرف جانا چاہیں تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ باوضو رہیں، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے۔ باوضو رہنا اس پورے سفر میں ایک طرح سے ویسے تو عمل مستحب ہے لیکن واجب کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ جس بارگاہ میں جائیں گے وضو کا اہتمام اگر نہ ہو تو آپ کا ذہن بھٹک سکتا ہے، آپ کے قدم بھٹک سکتے ہیں، آپ کی فکریں بھٹک سکتی ہیں۔ وضو کے لیے جو احکام ہیں اور جو تاکیدات کی گئی ہیں وہ یہ ہیں، اور اتنی اہم تاکید میں آپ کو بتاؤں کہ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ جس نے وضو کیا، جس نے جو پہلی بات تو یہ کہ جو وضو نہیں کرتا ہے وہ اللہ پہ ظلم کرتا ہے، اور جو وضو کر لیتا ہے وہ اللہ کے ساتھ گویا وفاداری کا ثبوت دیتا ہے۔ یعنی میں ایک سلسلہ وار ایک بحث ہے، میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں کہ جس نے وضو کر لیا اس نے اللہ کے ساتھ وفاداری انجام دی، اور جس نے وضو نہ کیا گویا اس نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا۔ اب ایک مرحلہ آیا، اب جس نے وضو کر لیا اور نماز نہ پڑھی گویا اس نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا، اور جس نے نماز پڑھ لی اس نے اللہ کے ساتھ وفاداری کی۔ لیکن میں اس کو بعد میں بتاؤں گا یا ابھی بتا دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں، جب بھی آپ وضو کریں، آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ مستحب نمازوں میں قبلے کی شرط نہیں ہے،